شیخ الاسلام حضرت مدنی نے شرح ترمذی میں کہا ہے کہ میں جب نیا مدینہ منورہ چلا گیا، وہاں گدھوں کے گوشت تقسیم ہوتے تھے، قصاب خانے میں کسی گائے اونٹ کا گوشت نہیں تھا، صرف گدھے کا. لشل خربار رضا علیہ. اور کتے بندے ہوتے تھے، کہتے تھے اگر 10-12 آدمی ہو تو کتا کاٹتا ہوں، نہ گدھا تو آج نہیں کٹے گا، کل کٹے گا. تو جن کو گدھے کا گوشت نہیں ملتا وہ روتے ہوئے جاتے تھے کہ مجھے دیر ہو گئی. حضرت مدنی لکھتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی. کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، آگے معلوم نہیں کیا ہو گیا. میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے مقامی لوگوں پر نجدیوں کو مسلط کیا، اور ابن عبد الوہاب نجدی کے لوگ آ گئے اور دیہ مارا وہاں کے گدھا خوروں کو. آج اخر ہوا کہ کڑ لے تو خیر تو نا آپ ٹھیک رہے چول خان خواہ خجی کو خرط جوڑ شد. حضرت مدنی نے آگے نہیں بس یہاں تک لکھا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اطمینان قلب سن نظر کو چتا خوراک شوروں کو خصوص. غالب میرا گمان یہ ہے وہی ایام ہے یہ جس میں نجدی حکومت آئی اور آل سعود آ گئے اور آل شیخ، اور ہمارے وہ ترکی جو تھے جو احمد رضا خان کے بھی ماں باپ تھے، وہ پٹ گئے داس ویڑم. اصل میں حضرات صحابہ کے لیے مرنا یا شہید ہونا یہ کوئی بری بات تو نہیں تھی، وہ تو کمال تک پہنچ چکے تھے نا. لیکن ہم جیسے کمزور اور ضعیف الایمان تو خطرے محسوس کرتے. فاتینا خیبر فحاصرناہم حتی اصابتنا مخمصۃ شدیدہ ثم ان اللہ فتحها علیہم. سخت تکلیف و بھوک کے بعد خیبر فتح ہو گیا. فلما امسى الناس، جب لوگ شام کو ہو گئے، مساء الیوم الذی فتحت علیہم، جس کی صبح کو خیبر فتح ہو رہا ہے، اوقدوا نیرانا کثیرا، بہت آگ جلی ہوئی، ہر جگہ دیکھ پک رہے. وہ کیا 11ویں تیار ہو رہی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه النیران، کیا آگے لأی شیء یوقدون، کیا پکا رہے. قالوا ولا لحم، قال لأی لحم، قالوا لحم حمر الانسیہ، پالتو گدھوں کا گوشت نہ خرق واقع پکی. تو ابا جاہلی دور تھا، خرق واقع پڑے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احرقوها، انڈیلو، وارو اذا کٹوی، اردو میں کہتے ہیں انڈیل دو، پختو کو واڑا ہوئی دیگ واڑا ہوا پھٹے کا، وکسروها توڑو. فقال رجل یا رسول اللہ او نحرقها ونغسلها، گرا دیں گے سالن گوشت گندا ہے لیکن دیگ تو نہیں توڑواؤ، دیگ تو بڑے مہنگے ہو. آپ نے کہا چلو ایسا کر لو. اصل میں نفرت بٹھانی تھی دلوں میں. اس کے باوجود امام بخاری عالی مقام کے نزدیک اور امام مالک کے ہاں گدھوں کا گوشت کا حلال ہونا باعث صد افسوس ہے.